بندے بہت زیادہ چاہیے تھے، کام اتنا زیادہ ہو گیا ہے، معیشت ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، زیر حراست بندہ جو ہے وہ ٹکا کے سگار پی رہا ہے۔ سلوٹ مارنا چاہیے میرے خیال میں پنڈی کی پولیس کو، ایک دوسرے کو گملے پتھر پتہ نہیں کیا کچھ مارا گیا۔ یہ نا ایک ٹریلر ہے آنے والے انتخابات کا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے، آج حکومت کے وزیر مال بنا رہے ہیں، موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ حماد اظہر صاحب کی ایک بڑی امبیرسنگ ویڈیو ہے، الطاف حسین صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، بڑی گھٹیا گفتگو ہے اس کے اندر، گالم گلوچ ہے۔ شہباز گل صاحب نے بڑی ایک دکھ بھری پریس کانفرنس کی ہے جناب، جو گلے شکوے تھے وہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھے، اور خاص طور پہ مجھ سے بھی تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، خبروں کی بھرمار ہے اس ویلاگ کے اندر۔ شہباز گل صاحب نے ایک ادھر پریس کانفرنس کی ہے اور آپ کے بھائی کا جو ہے وہ غائبانہ ذکر ہوا ہے اس کے اندر۔ تو شہباز گل صاحب نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں میرے اوپر، کچھ اس کا بھی تھوڑی دیر میں جواب دیتے ہیں، تو ویلاگ اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ کافی چیزیں اس کے اندر جو میں نے کور کرنی ہے اور میری سپیڈ بڑی تیز ہوگی، تو ذرا ساتھ دل تھام کے بیٹھیے گا جسے کہتے ہیں، اور سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ بڑا لمبا سفر ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب یہ جو ترکی کے اندر ایک زلزلہ آیا ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جناب ترکی کا یہ زلزلہ جو ہے پریڈکٹڈ تھا، اور جس بندے نے پریڈکٹ کیا ہے تو اس نے کہا کہ جی پاکستان اور بھارت کے اندر بھی زلزلہ آنے لگا ہے۔ میں نے اس کے اوپر میں پہلے ہی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یار کیا بیوقوفوں والی بات ہے بھائی، زلزلے جو ہوتے ہیں پریڈکٹ نہیں ہو سکتے۔ اگر زلزلے پریڈکٹ ہونے ہوتے تو اتنی ٹیکنالوجیز اس دنیا میں آ چکی ہیں، ان علاقوں کو ویسے ہی خالی کروا لیا جاتا اگر ایسی بات ہوتی۔ لیکن ایسا لونڈا لپاڑا یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میں نے ایسے گدھوں کے مطلب ویلاگز دیکھے، پاکستانی اینکرز جنہوں نے دنیا جہان کے گدھوں والی حرکتیں کر کے جو ہے وہ ویلاگز بنائے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اس لیے ذرا مسالہ ہے، ذرا ویلاگز کو ذرا ویوز مل جائیں، ویسے نہیں ملتے تو چلو اس طرح مل جائیں، کنسپیریسی تھیوریز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے انہوں نے ویلاگز بنائے ہوئے ہیں۔ خیر، I'm not going to waste your time، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو پاکستان میں فی الحال کوئی ایسے بڑے زلزلے کا خطرہ ہے، نہ کوئی ایسی پریڈکشن ہے، بلکہ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جو گردش کرنے والی چیزیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کو تمام پیش گوئیوں کو یہ مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا زلزلہ قدرتی آفت ہے، اس کا علم پہلے سے نہیں ہو سکتا، پہلے سے زلزلے کا علم ہوتا تو ترکیہ میں اتنا جانی و مالی نقصان نہ ہوتا۔ پاکستان میں ہلکی نوعیت کے زلزلے آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے، ترکیہ اور پاکستان کی فالٹ لائنز میں کوئی مماثلت نہیں ہے، زیر گردش زلزلے سے متعلق پیش گوئیوں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی پینک کرنا بند کیجئے، اور جن گدھوں نے یہ اس قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں پلیز ان کو جا کے انسبسکرائب کیجئے، اسٹاپ فالوئنگ دیم۔ وہ صرف ویوز حاصل کرنے کی خاطر نہ الاب شراب قسم کی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، پلیز ایسے بیوقوفوں کو فالو مت کیجیے گا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ان لوگوں نے صرف اور صرف چسکے مسالے ان چیزوں کے ساتھ یہ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، تو پلیز اسٹاپ لسننگ ٹو دیم، میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی کنسپیریسی تھیوریز یہ لوگ فلوٹ کرتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، ایک بات۔ اس کے علاوہ ایک اور جو پریشان کن خبر ہے پیٹرول کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب کے متعدد شہروں میں پیٹرول پمپس میں ایندھن کی قلت کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اب گورنمنٹ جو ہے جو ہورڈنگز کر رہے ہیں یا بلیک مارکیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا انہوں نے سٹاکس چھپائے ہوئے ہیں کہ جی کل کو مہنگا ہو جائے گا تو پھر ہمیں ذرا فائدہ ہو جائے گا، ان کے پیچھے اب جانے کا فیصلہ کیا ہے اور چھاپے چھپے وغیرہ مار رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب مصدق ملک صاحب جو وزیر پیٹرولیم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں 20 دن کا پیٹرول موجود ہے، ہمارا اس وقت تیل کی قیمت میں اضافے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کے مطابق قیمتوں میں تبدیلی آئے گی، لیکن ایز سچ مطلب ہم اپنی طرف سے جمپ نہیں مارنے والے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کے اندر پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے کے لیے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے IMF کی طرف سے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر یہ ریومر پھیلی ہوئی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید اوپر جا سکتی ہیں۔ 35 روپے کا چھکا انہوں نے ابھی مارا تھا، اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پرائسز جو ہیں مزید اوپر جا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ہورڈنگز اور یہ بلیک مارکیٹنگ جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے، تو یہ پینک سچویشن اس وجہ سے پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو ہے نیب قانون میں تبدیلی کے بعد جن لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں ان کی فہرست ایک جمع کروائی گئی ہے کہ اس سے فائدہ کس کس نے اٹھایا، تو جناب اس میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری، نواز شریف شامل ہیں، فرزانہ راجہ، یوسف رضا گیلانی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی شامل ہیں، آصف زرداری صاحب کے قریبی ساتھی انور مجید، ان کے بیٹے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، ظفر گوندل، صادق عمرانی، نواب اسلم رئیسانی، لشکر رئیسانی، اسفند یار کاکڑ، ارباب عالمگیر، آسمہ ارباب عالمگیر، شیر اعظم وزیر، وہ بھی ان لسٹوں کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں جنہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے۔
اچھا جی، اس کے علاوہ ماشاءاللہ کیونکہ قوم اتنی ترقی کر رہی ہے اور ہمارا جو ہمارے معاشی صورتحال اتنی زبردست ہے کہ ابھی چند دنوں کے اندر امریکہ شاید ہم سے قرضہ مانگے گا. اس کی وجہ سے وزیر اعظم نے سمجھا کہ کام کا جب اتنا زیادہ لوڈ ہو تو پھر آپ کو کابینہ کا سائز اپنا انکریز کرنا چاہیے، اور کابینہ کا سائز انکریز کرتے ہوئے 7 اراکین قومی اسمبلی کو آج معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے. بندے چاہیے نے بھائی جان، بندے بہت زیادہ چاہیے نے، کام اتنا زیادہ ہو گیا ہے، معیشت ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی کیونکہ اس کا حجم اتنا بڑھ گیا ہے، پیسہ ہی پیسہ، ہر جگہ سے پیسہ ڈراپ ہو رہا ہے. اس وجہ سے ماشاءاللہ آج کابینہ کے ارکان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، 85 ہو گئے ماشاءاللہ، 85 تعداد ہو گئی ہے. مطلب اب آپ جو ہے نا وہ کابینہ کا اجلاس کسی کمرے میں نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے ایک ہال کی ضرورت پڑے گی. تو میرا خیال میں کسی شادی ہال کے اندر اگر یہ ایڈجسٹ کر لیا جائے یا کھلے میدان کے اندر نکا جا چھوٹا جا جلسہ ہی ہو جائے گا ساڑھا، اگر کابینہ کا اجلاس ہم منعقد کر دیں تو بڑا زبردست یہ ہوتا ہے. جب آپ کولیشن گورنمنٹس بناتے ہیں نا اور سب کو آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان چند مہینے رہ گئے نے، آخری جاندے جاندے سانوں تھوڑے جھوٹے ہی دے دو تھوڑے جے کہ کابینہ کے اندر بیٹھ کے کتنا مزہ آتا ہے، اور وزیر اعظم جب ٹیبل کے اینڈ پہ بیٹھا ہو تو ہم بھی بیٹھ جائیں تو کتنا زیادہ مزہ آئے گا. تو جناب کابینہ کا سائز بھی بڑھا دیا گیا. اچھا جی، اس کے علاوہ عارف الوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے جناب الیکشنز کی تاریخ دینے کے حوالے سے. اس میں کیا آ گیا ہے جی، آئین جو ہے وہ تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی الیکشن کا شیڈیول فوری جاری کرے. الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے تاکہ قیاس رائیوں پر مبنی پروپیگنڈا کو ختم کیا جا سکے. مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو اس قسم کے خطوط لکھیں. بہرحال فیصلہ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اچھا جی، شیخ رشید صاحب جو ہے وہ آج ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، اور وجہ یہ تھی کہ راہداری ریمانڈ جو ہے وہ چاہیے تھا مری پولیس کو. مری پولیس ان کو لے جانا چاہتی تھی اور اس سلسلے میں راہداری ریمانڈ انہوں نے مانگا ہوا تھا. شیخ رشید صاحب جب وہاں پہ تشریف لے کر آئے تو ہی واز ایکچولی اسموکنگ اے سگار آلسو. مطلب یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک زیر حراست بندہ جو ہے وہ ٹکا کے سگار پی رہا ہے. سلوٹ مارنا چاہیے میرے خیال میں پنڈی کی پولیس کو، جو ماشاءاللہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ اتنی فیسلٹی دیتی ہے کہ وہ ایک سگار بھی وہاں پہ پی سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھ پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے، پولیس والے میرے بھائی ہیں، میں 16 بار وزیر رہا ہوں. ایک تو یہ اتنی ریپیٹیٹو لائن ہے، میرے خیال میں اگر شیخ رشید صاحب سے ان کا آپ ایک وہ وزٹنگ کارڈ بھی مانگیں گے نا تو اس پہ بھی لکھا ہوگا وزیر 16 دفعہ رہے ہیں. اچھا جی، انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، مجھے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، یہ عمران خان کو کسی صورت نہیں آنے دیں گے، یہ عمران خان کو نااہل کروانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. باہر سے 3 لوگ جیل میں مجھ سے ملنے آئے، جب کوئی ملنے آتا ہے تو آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. یہ مجھے رات اہم آدمی سے ملوانا چاہتے تھے، میں نے ملنے سے انکار کر دیا. میں جان دے دوں گا، ہمدردی نہیں بدلوں گا. میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ صوبائی اور مرکز کے الیکشن اکٹھے ہوں گے. مجھے ایک دفعہ جیل سے بھی لے جایا گیا. حوصلہ نہیں ہارنا، جیل میں C کلاس میں رکھا گیا ہے. میرے پیسے، موبائل اور گھڑیاں پولیس نے نکال لیں. میں نے دونوں موبائل فونز کے پاسورڈ پولیس کو دے دیے ہیں. تو یہ شیخ صاحب کا کہنا تھا. ان کے راہداری ریمانڈ سے متعلق جو کیس کی سماعت ہوئی اس میں میں جلدی پوری ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا. جج صاحب نے پوچھا کہ جی راہداری ریمانڈ کیوں چاہیے، تو مری پولیس نے کہا کہ جی ہم نے ان سے مزید تحقیقات کرنی ہے اور اس وجہ سے ان کا راہداری ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے. جج نے پوچھا کہ کیا راہداری ریمانڈ مسترد ہونے کے فیصلے کی پہلے وکیل صاحب نے، جو شیخ صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے پہلے بھی مانگا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے کاپی مانگی تو پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے کوئی راہداری ریمانڈ نہیں مانگا تھا. مری پولیس نے کہا جی کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوا، زبانی کلامی صرف بات ہوئی تھی. شیخ صاحب نے کہا کہ میری تھانہ مری میں درج مقدمے میں پیشی ہو چکی ہے، مجھ سے جیل میں تھانہ مری میں درج مقدمے کی تفتیش بھی ہو چکی ہے. اسلام آباد کی کچہری نے شیخ رشید صاحب کو 1 دن کے راہداری ریمانڈ پر پھر مری پولیس کے حوالے کر دیا. تو انہوں نے کہا جی جج نے مری پولیس کو ہدایت کی کہ شیخ رشید کو کل 2 بجے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے، اور اس کے بعد مری پولیس جو ہے وہ شیخ صاحب کو لے گئی. مری تھانے پہنچنے کے اوپر دوبارہ انہوں نے اپنا وہ جو ایک پرانا پیٹ جملہ ہے دوبارہ ریپیٹ کیا. جیل میری سسرال ہے، افسوس یہ ہے کہ آج یہاں بلو رانی نہیں ہوگی، اکیلا ہی ہوں گا، مری والا مقدمہ جھوٹا ہے. اگین دیٹ پتھیٹک ڈسکشن، پتھیٹک قسم کی گفتگو بلاول کے بارے میں. میرے خیال میں شیخ صاحب نے ابھی تک بھی کچھ نہیں سیکھا ہے، اور اسی طرح نیم کالنگ جو ہے ایک گھٹیا فضول قسم کی نیم کالنگ شیخ رشید صاحب کی طرف سے دوبارہ کی گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سیاسی معاملات ذرا تحریک انصاف کی جانب آ جائیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ ہیں، ان کی اعلیٰ سطحی وفد کی ملاقات ہوئی ہے زمان پاک میں عمران خان صاحب سے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان کی جیل بھرو تحریک کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں
انتخابات کے التوا کی حکومتی کوششوں اور دونوں جماعتوں کے مابین اشتراک عمل کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے جی، تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے لیے پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے امیدوار گرفتاریاں نہیں دیں گے۔ ARY نے بھی ایکچولی یہ خبر دی تھی، اس میں کہا گیا ہے کہ جی PTI کے امیدوار اپنی انتخابی مہم پر توجہ دیں گے، جیل بھرو تحریک میں مرکزی صوبائی رہنما اور کارکنان گرفتاریاں دیں گے۔ تو جنہوں نے الیکشن لڑنے، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پیچھے رہ کون گیا ہے، الیکشن تو تقریباً سب نے ہی لڑنا ہے، مطلب حماد اظہر کیا، شفقت محمود کیا، سارے ہی جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے، پیچھے رہ کون گیا ہے جڑا جو گرفتاریاں دے گا جا کے، کیونکہ تقریباً الیکشن تو سبھی لڑ رہے ہیں۔ تو ایک خبر یہ ہے۔ ملتان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جناب، ملتان میں آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے۔ یہ کہا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جب دونوں پارٹیوں کے رہنما وہاں پہ موجود تھے تو کارکنوں کی جانب سے PTI یہ کہتی ہے جی نون لیگ کی جانب سے عمران خان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، جس کے بعد لڑائی جھگڑا وہاں پہ ہو گیا اور ایک دوسرے کو گملے پتھر پتہ نہیں کیا کچھ مارا گیا۔ میں جب یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ یار یہ نا ایک ٹریلر ہے آنے والے انتخابات کا، ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چھوٹے سے حلقے کے لیے صرف کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے، تو یہ صورتحال ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آگے چل کے اس کا کیا حل ہوگا جب ایکچولی یہاں پہ الیکشن ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں عامر ڈوگر صاحب جو ہے ان کو کہا گیا کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن خبر یہ آئی کہ ایکچولی ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، 10 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو عامر ڈوگر صاحب نے خود اپنی گرفتاری دی کہ جی میں بھی کارکنوں کے ساتھ جاؤں گا، اگر میرے کارکن جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ تو اس چکر میں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اب جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد کارکنوں کی جانب سے سڑک کے اوپر ٹائر جلا کر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا۔ اچھا، اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ایکچولی ایک رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ جی عامر ڈوگر کی گرفتاری سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح آغاز ہو گیا تھا، لڑائی پھڈا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو جبکہ فاروق حبیب صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا ملتان میں عامر ڈوگر کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں، PDM اوچھے کنڈوں کا استعمال بند کرے اور عامر ڈوگر کو فوری رہا کرے۔ تو ایک جگہ وہ گرفتاری دے رہے ہیں، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے جی ان کو رہا کرے۔ بھائی اگر گرفتاری دے دی تو پھر جان دیو اندر میں، تو پھر رہا کیوں کریں؟ پھر آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں جی تحریک کا آغاز ہو گیا، پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی ان کو رہا کرو۔ ساتھ ہی ساتھ بلکہ یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں طارق رشید، رانا محمود الحسن اور ملک انور، ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ NA-155 میں کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروانے کے لیے گئے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو اٹ واز ناٹ جسٹ ون سائیڈڈ، دونوں جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی جو 33 نشستیں ہیں ان میں جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کو 16 کے بجائے 19 مارچ کو کروانے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس پہ تحریک انصاف ایکچولی یہ کہہ رہی ہے کہ 16 تاریخ جو ہے وہ جمعرات کی بنتی ہے، ورکنگ ڈے ہے، تو ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا، اس لیے اس کو 19 تاریخ کو جو ہے وہ کیا جائے جس دن اتوار ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے آئی ہے، الیکشن کمیشن نے ابھی اس پہ فیصلہ دینا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے جو مشیر ہیں عامر سعید راں، وہ گھر واپس پہنچ گئے ہیں۔ کل وہ گھر واپس پہنچے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ ان کی تلاش جاری تھی، گمشدہ ہو گئے تھے یہ، لیکن اب جو ہے یہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ ایک ہفتہ یہ غائب رہے ہیں لیکن اب ان کی واپسی ہو گئی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا تھا، جو مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں عاطف رؤف، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی جو لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ مجھے DM کریں ٹویٹر کے اوپر۔ لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ نے لکھا تھا وہاں پہ، ان کو جواب دیا تھا کہ بھئی اپنا ان باکس تو کھول لیں، تاکہ ابھی آپ کا ان باکس بند ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے جب یہ خبر دی تو عاطف رؤف صاحب نے رابطہ کر کے کہا کہ جی یہ ایسی بات نہیں ہے، میرا ان باکس جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، مجھے DM کیا جا سکتا تھا۔ تو ہم نے پھر ان سے پوچھا کہ پھر اس کی وجہ کیا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پھر آپ کو کیوں لکھا، مطلب وہ تو خود آپ کی پارٹی کی رہنما ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے اس کے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں لکھا یہ۔ تو معاملہ جو ہے وہ بیسکلی انہوں نے کہا جی میری سائڈ آف دا سٹوری یہ ہے کہ میرا ان باکس کھلا ہوا تھا، ایسی غلطی ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ میں یہ کہوں بھی اور اس کے بعد ان باکس بھی بند ہو۔ تو میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیوں کیا۔ بہرحال عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ تو کیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے صرف یہ پرابلم نہیں ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے، ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار مہتاب احمد خان صاحب نے ایبٹ آباد میں ایک بڑی دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا جی PTI حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا کر غلط فیصلہ کیا گیا، سارا گند اپنے ذمہ لے لیا گیا، آج حکومت کے وزیر مال بنا رہے ہیں، اپنے دفتروں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، مہنگائی سے لوگ
مر رہے ہیں. انہوں نے بالکل بھرپور طریقے سے ہٹ کیا ہے پارٹی کو. انہوں نے کہا جب نواز شریف اور شہباز شریف ملک میں نہیں تھے ہم اس وقت بھی پارٹی کو صوبے میں ہم نے زندہ رکھا. صوبے میں نون لیگ کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. صوبائی قیادت پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے, اسے فوراً تبدیل کیا جائے. اگر جماعت کی کوئی لیڈر کسی شادی ہال میں اپنا چھوٹا سا ایونٹ کرنے آ رہی ہیں تو سچی بات ہے ہمیں علم نہیں ہے, ہم کسی ایسے پروگرام کا حصہ نہیں بن سکتے جو مسلم لیگ نون کو دفر کرنے کا پروگرام ہو. میرا جماعت میں کسی سے رابطہ نہیں, کیونکہ جماعت میں جو بڑے لوگ ہیں وہ کسی کو رابطے میں شامل کرتے ہی نہیں. ہماری پارٹی اگر ہماری قدر نہیں کرتی تو ہمیں بھی کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا. پارٹی کے اندر آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایک منظم قسم کی جو ہے وہ بغاوت نظر آ رہی ہے. شائقہ خان عباسی, مفتاح اسماعیل, یہ سردار مہتاب احمد خان اور بھی چند لوگ ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پارٹی کے اندر اور بھی چند لوگ ہیں جو ایکچولی ووکل نہیں ہوئے ابھی. انہوں نے آ کے پبلک پوزیشن نہیں لی, لیکن پرائیویٹ سیٹنگز کے اندر وہ بھی پارٹی کو کافی برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طریقے سے پارٹی آپریٹ کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں کس طرح الیکشن لڑا جائے گا, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس مرتبہ یہ ساری الیکشن کیمپین جو ہے مریم نواز نے لیڈ کرنی ہے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ کے پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہوں تو پارٹی کی کیا پرفارمنس رہے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. حماد اظہر صاحب کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے, بڑی امبیرسنگ ویڈیو ہے میرے خیال میں. انہوں نے بیسکلی وہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے کھڑے تھے تو وہاں پہ ایک بڑا تیکھا سوال جو ہے ان سے کیا گیا. اس تیکھے سوال کا جواب صحیح طرح وہ نہیں دے سکے. انہوں نے کیا فرمایا دیکھیے گا ذرا. یہ بتائیں آپ نے 66 ڈیٹ لی ہے, اس میں اگر الیکشن نہیں ہوئے تو کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں پھر آپ کی گاڑی کھڑی ہے, آٹا نہیں مل رہا, لوگ کتنے پریشان ہیں. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے کیپٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اعلان کروں گا کہ یہ جی ابھی جیل میں جائیں, اندر جائیں. کیسے جائیں گے, کیسے جائیں گے آپ جا سکتے ہیں؟ آپ میں ہمت ہے؟ یہ جو آپ ٹی وی پہ ہو گیا سوال جواب دیں. اب آپ دیکھیں تقریر نہ کریں. پریشان ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں پر جو تشدد ہوا, ہمارے لوگوں پر جو, ایک منٹ آپ خاموش ہو جائیں, آپ نے بات کر لی ہے, پڑھے لکھے آدمی لا کے ہمارے لوگوں پر جو تشدد ہوا, ہمارے لوگوں پر جو گرفتاریاں دی گئیں اور جو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, اس سے ہم ڈرے نہیں ہیں. ہمارے قائد کا جسم گولیوں سے چھلی کر دیا گیا, ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا, ہمارے 13 لوگوں کو گولیاں لگی. ہم اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہٹیں گے. بہت شکریہ. یہ جناب آپ نے حماد اظہر صاحب کی گفتگو سنی. سوال ان سے یہ ہوا تھا کہ جناب آپ نے 66 دن دیے ہیں, اگر آپ الیکشن نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ آپ آٹا نہیں مل رہا, لوگ پریشان ہیں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اعلان کروں گا, اب جیل میں جائیں گے تو اندر جائیں, کیسے جائیں؟ آپ جا سکتے ہیں, آپ میں ہمت ہے. تو ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں, مطلب یہ سوال یہ تھا کہ جی بتائیں اس کے بارے میں. تو حماد اظہر صاحب نے اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے جو ہے وہ بس آئیں بائیں شائع کر کے نکل گئے. تو ظاہری بات ہے یہ آپ اتنا بڑا جب چیلنج دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا پڑے گا. ناؤ یو ہیو ٹیکن دس پلنج. جب آپ پلنج لے لیتے ہیں نا تو اس کے بعد اب آپ کو سوئم کر کے دکھانا ہے اس سمندر کے اندر. تو یہ کافی ایک امبیرسنگ سچویشن ہوگی. الطاف حسین صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, میرا خیال میں ویڈیو آپ خود دیکھ لیجئے. بڑی گھٹیا گفتگو ہے اس کے اندر, گالم گلوچ ہے. ہم نے چیزوں کو کافی حد تک سینسر کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے, میں پھر اس پہ کامنٹ کرتا ہوں. اللہ تم کو برباد کر دے, پاکستان کو کر دے. کیوں کہ کوئی اینکر پرسن, کوئی صحافی, کوئی وکیل اس خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا سوائے الطاف حسین کے علاوہ. بڑے مقصد کے لیے آج میں نے, لوگوں نے بہادرآباد اور پتہ نہیں کس نے کہا کہ مودی سے مدد مانگی فلا مانگی, ہماری شرم سے گردنیں کو جھک گئی. اس کی بچیوں اور بچوں جن کی نظریں جھکی ہیں, جب فاروق ستار تیرے کوارڈینیٹر کو مارا تھا تو تیری آنکھیں نہیں جھکی بے شرم. تیری اور تیری نسلوں کا اللہ ایسا بیڑا غرق کرے گا تم لوگوں کا, یا الہی میرا حساب تو لے لے. تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی. سب سے پہلے تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں انتہائی شرمناک اور گھٹیا گفتگو کی, اس کے بعد صحافیوں کے حوالے سے, اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی سابقہ, پتہ نہیں میں اس کو سابقہ جماعت کہوں یا کیا کہوں,
لیکن ان کے حوالے سے بھی جو ہے مطلب فاروق ستار کو برا بلا کیا ان کو گالیاں دی گئیں, بہت کچھ کہا گیا. تو مطلب اٹ از ایبسلیوٹلی ایویڈنٹ کہ وہ ہی از ایبسلیوٹلی لاسٹ ٹچ ود واٹ ایور از گوئنگ آن. اور اب وہ جو ہے نا جب یہ گالم گلوچ والی سٹیج آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے ہی ہیز لاسٹ ایوری تھنگ. شہباز گل صاحب نے بڑی ایک دکھ بھری پریس کانفرنس کی ہے جناب. اس دکھ بھری پریس کانفرنس میں جو گلے شکوے تھے وہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے بھی تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھے, اور مجھ سے خاص طور پہ مجھ سے بھی تھے. تو وہ کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے پریس کانفرنس کا آغاز ہی ایکچولی آپ کے بھائی سے کیا. انہوں نے کہا پچھلے دنوں میں نے ایک اینکر کو کہتے دیکھا کہ جی آپ کس مڈل کلاس سے ہیں. یہ میں نے کہا تھا, یہ بالکل میں نے سوال کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں ہوں کون, کہاں سے آیا ہوں اور کہاں تک پہنچا ہوں. اچھا جب میں نے سنا میں سمجھے شاید آج پوری پریس کانفرنس میرے تھے گی کہ میں منصور علی خان کا جواب دوں. انہوں نے کہا میں فیصل آباد سے 20-25 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں پیدا ہوا, وہاں پر 5ویں جماعت تک ٹاٹ اسکول پر پڑھا. اسکول کا ایک ہی کمرہ تھا, 5 جماعتیں تھیں. وہ اینکر صاحب 8th میں پڑھتے تھے, تو میں ان کو بتاؤں کہ مڈل کلاس کیا ہوتی ہے. میں تو مڈل کلاس سے بھی نہیں ہوں. وہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ آپ کہیں غصہ نہ کر جائیں کہ گل صاحب نے تو بالکل ہی آخری کر دی. تو بنیادی طور پر مڈل کلاس سے آپ ہیں, میں نہیں تھا. پھر ہم ہائی اسکول گئے, وہاں بھی 6ٹھی جماعت سے لے کر 8ویں تک ٹاٹ پر ہی بیٹھنا تھا. پہلی دفعہ ABCD 6ٹھی جماعت میں آ کر پتہ چلی. جب بڑی ABC سیکھ لی تو پتہ چلا اس کی چھوٹی بہن بھی ہے, جیسے ایک بڑی باجی مریم اور ایک چھوٹی. تو ڈنڈے پڑتے تھے سردیوں میں. تو میری گزارش ہے ان سے جو سمجھتے ہیں کہ میں مڈل کلاس کیا ہوتی ہے, اب آپ کے YouTube کے لائکس اور ویوز بڑھانے کا میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے, تو میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. آپ کسی اور بندے کو انٹرویو کر لیں جو ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتا ہو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مڈل کلاس کیا ہوتی ہے. اچھا, تو یہ بیسکلی میں نے میرے خیال میں جو لوگ میرا ریگولر ویلاگ دیکھتے ہیں, یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ شہباز گل صاحب پلیز اپنے آپ کو مڈل کلاس مت کہیے, آپ مڈل کلاس نہیں ہیں. کیونکہ شکاگو کے اندر ماشاءاللہ آپ پڑھاتے رہے ہیں, ڈالرز کے اندر آپ پیسے کماتے رہے ہیں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ سنا ہے کہ آپ کا ایک فارم ہاؤس بھی ہے. تو مڈل کلاس سے اب نہیں ہیں آپ. اور یہ جو ایچسن والی بات ہے, میرے خیال میں پاکستان میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اور کتنے کو اینکرز ہوں گے پاکستان میں جو ایچسن سے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ اشارہ سارا میری طرف ہی تھا. تو شہباز گل صاحب میں اب آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اور ہاں, انٹرویو کے لیے بھی ہم نے آپ سے درخواست کی تھی, وہ بھی میں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ آئیے یہاں پہ بیٹھیے. اب وہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ کے YouTube کے لائکس اور ویوز بڑھانے کے لیے جو ہے وہ میں یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, چلیں اس کو چینج کر لیتے ہیں گل صاحب, اس کو چینج کر لیتے ہیں. آپ ایک کام کیجئے, ہم آپ کا یہ جو انٹرویو ہے, اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے پیسے کمانے کی خاطر کیا ہے, ہم اس کو مونیٹائز ہی نہیں کریں گے. ہم اس کو مونیٹائز ہی نہیں کریں گے. اور یہ انٹرویو آپ جب اپنے چینل پہ چلائیں گے نا تو آپ اس کو مونیٹائز کر لیجیے گا. آپ اس پہ پیسے کما لیں اور بولیں, آپ اس کو ڈالر کمائیں, اس سے جو مرضی کمائیں, آپ کما لیجیے گا اور بولیں. ہمارا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم پیسے کمانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, جا کے میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیے گا, میں نے آپ کا جو وہ بیان, کیونکہ کسی چینل نے آپ کے وہ جو پسندیدہ چینلز ہیں نا جن کو آپ دن رات بڑا جفا ڈال کے بیٹھتے تھے, ان میں سے کسی نے آپ کی پریس کانفرنس نہیں چلائی. لیکن اس کے باوجود, کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹی وی کے اوپر اگر نہیں نشر ہو رہی تو میں کم از کم اپنے فالوورز تک ضرور پہنچاؤں. آپ کی پریس کانفرنس کی ساری گفتگو, ساری تو نہیں لیکن جو مین کرکس تھا, میں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے. جبکہ میں آج کل ٹویٹر بہت کم استعمال کرتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کی گفتگو کو میں نے ضرور ٹویٹ کیا. تو ہمارا مقصد ہمیشہ صحافت کرنا ہے. اس لیے آپ جب بھی انٹرویو کرنا چاہیں, اور نہیں تو چلیں اگر آپ کو ہمارے چینل سے ایشو ہے تو کوئی پرابلم ہے, ریکارڈنگ ہم کر لیں گے, آپ اپنے چینل پہ چڑھا دیجیے گا اور بولیں. آپ لائکس لے لیں, آپ لائکس لے لیجئے, آپ شیئرز لے لیجئے, آپ ویوز آپ لے لیجئے, لیکن کم از کم اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. میرے ان سوالوں کے جواب دیجئے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ جو پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں نا, پہلے بیٹھ کے آپ نے آدھے گھنٹے کا بھاشن دیا, اس کے بعد 6 سوال آپ نے لے لیے, ہمارے پاس تشریف لائیے تاکہ ذرا خود 2 ٹوک سوالوں کے جواب آپ دے سکیں. ایک بات. دوسری بات, یہ مڈل کلاس, میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے. آپ نے اپنی رام کتھا سنائی, سارا بتایا جی میں ٹاٹوں والے اسکول سے آیا تو میں یہ کیا تو میں نے وہ کیا, اور یہ ایچسن کالج سے پڑھے ہوئے ہیں. ایچسن کالج سے آپ کا لیڈر بھی پڑھا ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ صرف ایچسن کالج سے پڑھا نہیں ہوا, ایچسن کالج کی دیوار کی بیک سائڈ پہ اس کی جمپل بھی ہے, وہ پلا بڑا بھی وہیں پہ ہے. ہم تو وہاں پہ بھی نہیں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, ہم تو مطلب وہاں پہ رہتے بھی نہیں تھے, صرف پڑھتے تھے. اور پورے ایچسن کالج میں میرے والد صاحب کے پاس نا ایک سوزوکی پک اپ ہوتی تھی جس کے اوپر وہ مجھے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے, آپ کی اطلاع کے لیے. اور وہ پک اپ جو تھی وہ لوڈر پک اپ تھی, وہ لوڈر پک اپ تھی, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے تھے. تو اسی کے اوپر میرے والد صاحب مجھے چھوڑنے جاتے تھے, اور جب پک کرنے جاتے تھے نا مجھے, تو میں اکثر اوقات اس لوڈر کی بیک سائڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کلیم نہیں کروں گا کہ میں مڈل کلاس سے ہوں. وہ اور بات ہے کہ میں آج بھی ایک 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ ایک فارم ہاؤس کے مالک ہیں, میں آج بھی ایک 10 مرلے کے گھر کے اندر رہتا ہوں, ٹھیک ہے.
تو لیکن پھر بھی میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ میرے خیال میں یہ ڈسکشن ہی فضول ہے کہ کون کتنا غریب ہے کون کتنا امیر ہے. ہاں آپ کو جو گلے شکوے جو آپ کی پوری پریس کانفرنس سے مجھے فیل ہوا جس میں آپ یہ گلے کر رہے تھے کہ جی وہ پارٹی کے ایم پی ایز آتے نہیں ہیں اور وہاں پہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جب آتے ہیں تو صرف 3 ایم پی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ آپ کے پارٹی کے گلے شکوے ہیں. یہ جا کے آپ ان سے ریزالو کیجئے گا کہ آپ کی پارٹی نے آپ کو کیوں نہیں سپورٹ کیا. مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی اس بات کی ہے کہ آپ نے واقعی پارٹی کی حد تک صرف آپ نے ڈنڈے نہیں کھائے, صرف آپ نے جیل نہیں بھگتی, آپ نے زبان بھی بڑی گندی استعمال کی, آپ اس حد تک چلے گئے. مجھے آج میں دیکھ رہا تھا کہ کیا وقت بدلا ہے. شہباز گل ابھی اپنے منہ سے نا کرتا تھا تو ہر چینل جو ہے نا ان کی پریس کانفرنس کو کٹ کرتا تھا. آج پوری کی پوری پریس کانفرنس ہوگی, مجال ہے کسی نے شہباز گل کا کلپ تک دکھایا ہو. لیکن میں ایک صحافی ہونے کے ناطے آج بھی, کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور مجھے آپ سے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو, آپ نے اس پریس کانفرنس میں میرے بارے میں کیوں نہ بات کی ہو, لیکن میں پھر بھی آپ کو کور کروں گا, کیونکہ میرا کبھی کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ تو ہونا ہی نہیں ہے نا. ایون تو آپ میری ذاتیات کے اوپر اترے, آپ نے ذاتی طور پہ بھی مجھ پہ اٹیکس کیے, میرے پہ ٹویٹس کی ہوئی ہیں ذاتی حیثیت کی, لیکن میں کوشش بھی کر لوں تو میں نہیں کر سکتا. میں پھر بھی ایک صحافی رہوں گا. And I will never make it personal. I will always be professional about it. I want to interview you. میں آج بھی یہ کہوں گا, I want to interview you. And انٹرویو میں آپ اپنے کیمرے بھی لگائیں اور ہم اپنے کیمرے بھی لگائیں گے تاکہ یہ کہیں ڈنڈی نہ پڑ جائے کہ جناب کسی چیز کو کاٹ دیا گیا یا ایڈٹ کر دیا گیا. اسپیک یور ہارٹ آؤٹ, کھل کے آ کے بات کیجیے. بٹ یہ مت سمجھیے کہ جی میں آپ کی کسی بات کو توڑ مروڑ کے پیش کروں گا. آپ مڈل کلاس نہیں ہیں, ایک تو اپنے آپ کو یہ مت, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میں حیران ہو گیا کہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یہ کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ کوئی آ کے سیاست نہ کرے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی زیادہ تعداد پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے اور یہ آپ کی پارٹی کے لیے فائدہ مند ہے. میں حیران ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں آ کے سیاست نہ کریں. اس سے تو آپ کی پارٹی کا نقصان ہے, سب سے زیادہ نقصان تو اس کا آپ کی پارٹی کو ہے. باقی پارٹیوں میں سے تو بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ کم آ کے انوالومنٹس اپنی شو کرتے ہیں یا کم آ کے ووٹ شو کرتے ہیں یا ووٹ ڈالنے کا ان کو شوق ہے. سب سے زیادہ سپورٹ تو آپ کی ہے. تو آپ کیوں اتنے ناراض ہیں مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو, مے بی میں صرف ایک کیلکولیشن کر رہا تھا, آئی کوڈ بی رانگ اباؤٹ دس. لیکن کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہر بندہ پارٹی کے اندر آپ کے جو ہے وہ جا کے ٹکٹیں جمع کروا رہا ہے, نامینیشن پیپرز جو ہے وہ جمع کروا رہا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہے اس مرتبہ. کیونکہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ فیصل آباد سے آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, آپ جایا بھی کرتے تھے اکثر وہاں پہ, فیصل آباد جایا کرتے تھے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. میں ایم جسٹ کویسچننگ اٹ, یہ خبر نہیں ہے, میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں. تو برائے مہربانی آپ نے جو سوال جواب کرنے ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح پریس کانفرنسوں میں کر کے میرے بارے میں بات نہ کریں. کم اینڈ سٹ ان فرنٹ آف می لائک اے جینٹل مین. سیریسلی, دس از ناٹ اے تھریٹ, دس از ناٹ اے چیلنج اور اینی تھنگ. لیٹس سٹ ان فرنٹ آف ایچ ادر. ہم پہلے بھی بیٹھ چکے ہیں, ہم ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ پروگرام اکٹھے کر چکے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایک صحافی ہونے کے ناطے میں پھر آپ کو دعوت دوں گا, اور پروگرام میں آنا چاہیں پروگرام میں تشریف لے کر آئیں سما کے اوپر. اگر وہاں نہیں تو یوٹیوب حاضر ہے, میرا نہیں آپ کا چینل, اور بولیں آپ کے چینل کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں, اسی چڑھاواں گے نہیں ویڈیو. اور دوستو تو چیئر اپ, ڈونٹ لوز ہارٹ. میں پھر بھی کہوں گا آپ سے اختلاف ہے آپ کے طرز سیاست پہ, بٹ ڈونٹ لوز ہارٹ. مجھے ایک بڑا ٹوٹا ہوا, ڈس اپوائنٹڈ اور ڈس الوژنڈ قسم کا شہباز گل نظر آیا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آج سے 2 سال پہلے جو چہرے پہ ایک فریشنس ہوتی تھی اور ایک بڑک ہوتی تھی, وہ شہباز گل کی اب نظر نہیں آ رہی. بٹ آئی فیل بیڈ اباؤٹ دیٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ اف یو وانٹ ٹو اسپیک یور ہارٹ آؤٹ تو آئی کوڈ گیو یو دیٹ پلیٹ فارم. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.